ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ. 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی. یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت. آج کی گولڈن بات کو میں شیئر کروں. جیسے میں نے بتایا کہ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ صرف 5 منٹ پہ لے کے چلا جاؤں، کیونکہ اس میں بھی لوگوں کو ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے. ایسی بات نہیں کہ میں کہوں گا کہ ہمارے ارد گرد سارے نالائق ہی لوگ ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شیطان بہت زیادہ ورکنگ کر رہا ہے. اور ہماری جو ورکنگ ہے، جو نیک لوگوں کی ورکنگ ہے، وہ مجھے لگتا ہے اس لحاظ سے نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا آؤٹ پٹ کم ہے اور شیطان کا آؤٹ پٹ زیادہ ہے. اتنا خوف کروا دیا ہے، اتنے خوف میں مبتلا ہیں لوگ کہ اگر ہم اچھی بات سن لیں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے تو کیسا نقصان ہوگا. تو اس وجہ سے میں اکثر و بیشتر اس طرح کی بات کہہ دیتا ہوں. ابھی آتے ہیں آج کی ایک اچھی بات کی طرف. تو کیا ہوا کہ کچھ دن پہلے ہمارے گھر جو دودھ دینے والا آتا تھا، ہمیں لگا کہ اس کا دودھ جو ہے وہ کم ہے، کوانٹٹی میں کم ہے. میرے گھر والوں نے جب مجھ سے ایسا کہا تو میں نے کہا یار کسی پہ شک نہیں کیا جاتا، شک ایک بیماری ہے، آپ اس کو کنفرم کریں. کہتے ہیں کیسے کنفرم کریں؟ تو میں نے انہیں میجرنگ سلنڈر لا کے دیا. تو کیا ہوا کہ جب انہوں نے میجرنگ سلنڈر کے تھرو چیک کیا تو واقعی میں دودھ کم تھا، اور تھوڑا بہت کم بھی نہیں تھا، کوانٹٹی کافی لگ رہی تھی کہ بہتر نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کا دودھ کم ہوتا ہے، اور میں نے میجرنگ سلنڈر دکھایا کہ اس لحاظ سے. کہتے ہیں صحیح ہے. پھر 1-2 دن کے بعد دیکھا گیا پھر ویسا ہی تھا. تو میں نے ان کو کہا، سب ان کے آنر کے بھی بچے مجھ سے پڑھ چکے ہیں، ان کے آنر خود آ گئے میرے پاس. تو کہتے ہیں دیکھیں ہم تو آپ کو پورا دے رہے ہوتے ہیں. جب انہوں نے اپنے والے انسٹرومنٹ سے ڈالا واقعی میں پورا تھا، لیکن میرے میجرنگ سلنڈر میں ڈالا تو پورا نہیں تھا. میں نے کہا یہ ایک بہت بڑی خامی پتہ چلی ہے. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کا جو میجرنگ انسٹرومنٹ ہے وہ بنا ہوا ہی کم کوانٹٹی پر ہے. اب وہ سکتے میں آ گئے. کہتے ہیں ہاں. پھر انہوں نے جا کے جہاں سے بنوائے جاتے ہیں وہاں سے پتہ کیا تو واقعی میں کم تھا. اب اس سے 2 چیزیں واضح ہوئیں. میں نے کہا جب سے آپ نے یہ بنوایا تھا اس وقت سے لے کے آج تک جس کو دودھ دیا ہے آپ کو اس سے معافی مانگنی ہوگی اور ان کی یہ کمی پوری کرنی ہوگی. کہتے ہیں یہ تو اب مجھے یاد بھی نہیں ہے. میں نے کہا پھر توبہ کریں اور اس چیز کو دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوا. تو تھوڑی دیر سوچ کے کہتے ہیں کہ لالچ کی وجہ سے ہوا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ مجھے پتا تھا. اب دیکھیں ہم کیا ہوتا ہے کہ جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کہیں نہ کہیں اس کا پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں شیطان اس لالچ میں ڈال دیتا ہے کہ اگر آپ نے حق کا ساتھ دیا، اگر آپ نے سچ کے ساتھ زندگی گزاری تو آپ تو فقیر رہ جاؤ گے، آپ کے بچے تو اچھا پڑھ نہیں سکیں گے، آپ کو بھی دنیا کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے. اچھا اس میں جملہ اکثر بیشتر جو ہوتا ہے سبھی کرتے ہیں. کئی رشتے کروانے والی ہیں وہ مجھے کہتی ہیں کہ جھوٹ بولنا چاہیے، عمر میں بھی ساری چیزوں میں جھوٹ بولنا چاہیے. ایون ابھی ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، اس کی ایک وہ ہے بچی ہے غالباً، تو اس کو جو کروانے والی تھی وہ کہتی بتانا نہیں کہ میری بچی. اسی طرح سے لڑکوں کی 2 شادیاں ناکام ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو کمارا شور کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے معاشرے میں؟ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا کہ ہم شیطان کے پورے نفع میں آ گئے. بے پردگی کو دیکھنا ہو، جھوٹ کو دیکھنا ہو، دھوکے کو دیکھنا ہو، کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں.
وہ کس وجہ سے؟ وہ شیطان کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ بالکل حقیقت بیان کر رہا ہوں میں اس چیز کے لیے، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ جیسا ڈرنے کا حکم ہے، ایک تو یہ نا کہ ڈرتے تو سب کہتے ہیں، یہ کیا بات کی آپ نے؟ جیسے میں کہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے نبی سے جیسی محبت کا حکم ہے ویسی کرنی ہوتی ہے محبت۔ وہ تو مومن ہی نہیں جو کہ محبت نہ کرتا ہو، لیکن وہ والی محبت نہیں، وہ والی محبت صحیح۔ اسی طرح سے جیسا ہمیں زندگی گزارنے کا حکم ہے ویسا نہیں کر رہے۔ ابھی ابھی آپ کے سامنے ایک مولوی جو حضرت تھے وہ بد فعلی کرتے ہوئے پکڑے، ایسے کئی مثالیں میرے پاس موجود ہیں۔ پردے کے ساتھ میں زناکار زانیوں کو جانتا ہوں، صحیح ہو کہ میں کلین شیو زانی بھی جانتا ہوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ کہہ رہا ہوں کہ داڑھی کے ساتھ۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب تو کردار کی مثالیں ہیں نا، تو شیطان کسی کو بھی بہکا سکتا ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پیمانے ہونے چاہیے۔ کل میرا ایک سیشن تھا تو انہوں نے کہا نہیں میں تو اللہ کے بہت قریب ہوں۔ میں نے کہا اگر آپ اللہ کے قریب ہیں تو آپ کے ایکشن بھی شو کر رہے ہوں گے، آپ کے ایکشن سے تو میں نے کہا کہیں پہ میں نظر نہیں آتا۔ ہاں آپ نیکی بھی اس جگہ کرتے ہو جس جگہ آپ کو اپنا ذاتی غرض نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ نیکی تو نہ ہوئی، وہ تو بزنس کی کوئی چیز ہو گئی۔ میرے خیال سے 5 منٹ سے میں زیادہ چلے، لیکن انشاءاللہ کل اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو بقیہ باتیں کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال سے میں اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ کامیاب ہو گیا تو اس دنیا میں گواہی دیجیے گا، اگر نہیں سمجھتے کامیاب ہوا تو پھر نہیں گواہی دیجیے گا۔ طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔